ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شمالی کوریا نے پہاڑوں کے اندر ایک گہری سرنگ بنائی؟ کہا جاتا ہے یہ سرنگ اتنی گہری تھی کہ جتنی دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ کی لمبائی ہے۔ شمالی کوریا نے اس گہرائی میں ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں زلزلہ آیا۔ اصل میں یہ معاملہ کیا تھا، وہ تمام تفصیلات آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، 3 ستمبر 2017 کو جنوبی کوریا میں 6.3 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شوک ویوز پوری دنیا میں محسوس کیے گئے۔ دنیا اس کو معمول کے مطابق زلزلے کے جھٹکے سمجھ رہی تھی، لیکن جنوبی کوریا کی طرف سے جاری ہونے والے بیان نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ جنوبی کوریا کے ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ کوئی قدرتی زلزلہ نہیں بلکہ ایک مصنوعی زلزلہ ہے۔ دنیا حیران تھی کہ اتنی شدت کا مصنوعی زلزلہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے اور کون سا ایسا ملک ہے جس نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ جلد ہی سب کے سامنے حقیقت واضح ہونے لگی۔ یہ زلزلہ شمالی کوریا کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا۔ شمالی کوریا نے اپنے ایک جوہری ہتھیار کا تجربہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا زلزلہ جو پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں تقریباً 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی پاور موجود ہے، لیکن شمالی کوریا کی کہانی ان سب سے الگ ہے۔ شمالی کوریا نے 2006 میں ایٹمی دھماکوں کے تجربے کرنا شروع کیے۔ یہ 5 بار ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر چکا تھا۔ اس کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں تھیں، لیکن شمالی کوریا اپنے اوپر لگنے والی ان تمام پابندیوں کو کسی بھی خاطر میں نہ لایا، لہٰذا اس ملک نے ایٹمی تجربات کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ بڑے بمبوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر ہتھیار بھی تیار کرتے رہے، لیکن پھر 3 ستمبر 2017 کو وہ دن آ گیا جب دنیا کو شمالی کوریا نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس دن اس نے اتنے بڑے ایٹمی بم کا تجربہ کیا کہ جس کی مثال پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ملی تھی۔ دھماکے کے لیے ایک پہاڑی کا انتخاب کیا گیا، جس کے نیچے تقریباً سینکڑوں میٹر کی کھدائی کر کے ایک بہت گہری سرنگ بنائی گئی۔ سرنگ کو اتنا گہرا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس میں بم کا تجربہ کیا جا سکے۔ اس نیوکلیئر بم کے لیے جو سائٹ بنائی گئی تھی، اس کی گہرائی تقریباً 300 سے 700 میٹر تک بتائی جاتی ہے۔ شمالی کوریا نے جب یہ دھماکہ کیا تو یہ دھماکہ اتنا شدید تھا جس سے 6.3 ریکٹر سکیل پر زلزلہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس زلزلے کو جنوبی کوریا، چین اور روس میں بھی محسوس کیا گیا۔ دھماکے سے پیدا ہونے والے شوک ویوز کو پوری دنیا کے سیزمومیٹر میں ریکارڈ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بم امریکہ کی جانب سے جاپان کے شہر ہیروشیما میں گرائے گئے بم سے تقریباً 17 گنا زیادہ طاقتور اور وزنی تھا۔ شروع میں اندازہ لگایا کہ دھماکے کی وجہ سے تقریباً 300 کلو ٹن کی قریب انرجی خارج ہوئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کی شدت 350 کلو ٹن TNT سے بھی زیادہ تھی۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ ایٹمی بم نہیں بلکہ ہائیڈروجن بم تھا۔ بعد میں شمالی کوریا نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ انہوں نے یہ ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا تھا۔ ہائیڈروجن بم کو تھرمو نیوکلیئر بھی کہا جاتا ہے اور یہ آئٹم بمبوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور خطرناک ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے پہلے 6.3 شدت کا زلزلہ آیا۔ اس کے صرف 8 منٹ بعد ہی آفٹر شو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دھماکے کے 8 منٹ 50 سیکنڈ بعد 4 شدت کا زلزلہ آیا۔ دھماکے کے لیے پنوکی نامی گاؤں کے قریب ایک پہاڑی کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس سے پیدا ہونے والے زلزلے کے نتیجے میں اس گاؤں کی تمام عمارتیں گر کر تباہ ہو گئی۔ اس تجربے سے تقریباً 12 افراد ہلاک اور 150 کے قریب زخمی ہوئے۔ ناظرین، اس دھماکے کی وجہ سے ایک سکول کی عمارت بھی گر گئی تھی، جس میں کئی بچے اس عمارت کے ملبے کے نیچے دب گئے تھے۔ شمالی کوریا کے اس تجربے کی شدت نے زلزلے کی قدرتی نظام کو مکمل طور پر ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اس تجربے کے تقریباً 8 مہینوں تک آفٹر شوک زلزلوں کی صورت میں اس علاقے میں آتے رہے۔ جنوبی کوریا، امریکہ اور چائنا کے زلزلے پیما مراکز نے ٹیسٹ سائٹ کے 5 سے 10 کلومیٹر کے ایریا میں 10 کے قریب چھوٹے زلزلوں کا پتہ لگایا۔ ماہرین کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہے کہ چھوٹے سے علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں زلزلے آئیں۔ ایسا اس دھماکے کی وجہ سے ہوا جو 3 ستمبر 2017 کو شمالی کوریا کی جانب سے زمین کی گہرائی میں ہائیڈروجن بم کا تجربہ کرنے کے دوران ہوا۔ اس حوالے سے کولمبیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بھی ایک تحقیق کی۔ انہوں نے بھی دنیا بھر کے سیزمومیٹر سے ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس کا انتہائی احتیاط کے ساتھ تجربہ کیا۔ تحقیق میں پتہ چلا کہ آفٹر شو کی تعداد 10 نہیں بلکہ 13 کے قریب تھی۔ ان میں سے اکثر کی شدت 2.1 سے 3.4 کے درمیان تھی۔
زلزلوں کی شدت انتہائی کم ہونے کی وجہ سے زمین کی سطح پر کسی بھی قسم کا کوئی مزید نقصان نہیں ہوا۔ یہ شمالی کوریا کی جانب سے کیا جانے والا آخری دھماکہ تھا۔ اس کے بعد اس نے نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ کو 2018 میں بند کر دیا۔ شمالی کوریا نے اعلان کیا کہ وہ اپنی نیوکلیئر صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا میں منوا چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ اس کی ایٹمی صلاحیت کتنی ہے، لہٰذا اس کو کسی بھی قسم کے ایٹمی دھماکے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ناظرین، ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔